اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر، اس کائنات میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار ہرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات میں چھا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جن کی مثال اصل سے اب تک ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے نبی وہ نبی تھے جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء کرام نے کی تھی۔ جناب صدر، لیکن ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے مل گئی۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں زان دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پہ حال کے دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جناب صدر، میرے نبی تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے، جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پر تبسم اور چہرے پہ نور تھا۔ میرے نبی تو سادے لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ کی طبیعت میں نرمی و آزی اور شخصیت میں وقار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیری رات میں بھی سورج بن کر چمکتے تھے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، اگر میں اس موضوع پر تفصیلاً بات کروں تو سورج ڈھل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، مگر میرا موضوع اپنے اختتام پر نہیں پہنچے گا۔ یہ موضوع لفظی نہیں، میرے دل کی آواز ہے۔ یہ موضوع لفظی نہیں، میرے دل کی آواز ہے۔ یہ شاعری نہیں، میرے نبی کا عشق ہے۔ شکریہ۔